بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ توبہ کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 90 تک ہے۔ جملہ 9 آیتیں اس سورہ میں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کے رکوع میں ہم پڑھ رہے تھے کہ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، جنہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں رچی، ان کا ذکر ہو رہا تھا، اور ان کو جہاد کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو وہ مختلف بہانے بنا کر جہاد پر آنے سے انکار کرتے تھے۔ کھل کر انکار کرتے ہوتے تو ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے کفر کو چھپا رکھا تھا، اپنے آپ کو مسلمان انہوں نے ظاہر کر رکھا تھا، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنے کفر کو چھپا کر رکھیں۔ تو اپنے کفر کو چھپانے کے لیے وہ مسلمانوں میں داخل ہوئے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ظاہری طور پر تلاوت قرآن کرتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے، مسلمانوں کی طرح اپنی بات چیت کرتے تھے، حال حلیہ رکھتے تھے، لیکن اندر سے کافر تھے۔ تو ایسے لوگوں کی اصلیت اس وقت ظاہر ہو جاتی تھی جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا، نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، کیونکہ منافقین کے لیے سب سے بڑی نعمت ان کی جان ہے، اور جہاد میں جان جانے کا خطرہ بہت ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت پر وہ پکڑے جاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ فوری تیار ہو جاؤ، پریشان ہو جاتے، اور جب ان کو کسی وجہ سے کہا جاتا کہ تم جہاد میں مت آؤ، یہیں رکو، دوسری ذمہ داری پوری کرو، خوشی سے ناچنے لگتے تھے، کیونکہ وہ جہاد کو جانے کے لیے نہ صرف یہ کہ خود تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ دوسرے مسلمان بھی جو جہاد جانے کی تیاری کرتے تھے ان کے مورال کو بھی ڈاؤن کرنے کا کام کرتے تھے۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے جہاد کے راستے پر جانے سے اپنے آپ کو روک لیا، پیچھے بیٹھ جانے والے لوگ، جہاد پر نہ نکلنے والے لوگ، جب ان کو چھوڑ کر مسلمان نکلنے لگے تو وہ بڑے خوش ہو گئے، ہم بچ گئے، اب ہم کو جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، اب ہم کو ہمارے کفر کے ظاہر ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا تم مت آؤ، رہو یہیں رہو، ہم جاتے ہیں جہاد۔ بہت خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ جہاد کے لیے نکل پڑے، لیکن ان لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ رسول اللہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ہم گھر میں کیسا بیٹھے ہیں، یہ گوارا نہیں ہوا، کیونکہ ایمان ان کے اندر داخل ہی نہیں ہوا نا۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ کے راستے میں جانوں اور مالوں سے جہاد کرنا ان کو پسند ہی نہیں تھا، کیونکہ ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہ کراہیت کرتے تھے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، نہ صرف یہ کہ خود نہیں جاتے تھے بلکہ جو مسلمان جانے لگتے تھے ان سے کہا کرتے تھے، ان کو برگلاتے تھے، کیوں جا رہے ہو، اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، اور اتنی گرمی میں کون سی سمجھداری ہے جہاد کے لیے نکلنا؟ اس شدت کی دھوپ میں کیا تم لڑائی کر پاؤ گے؟ کیوں جہاد کو ملتوی نہیں کیا جاتا؟ ذرا گرمیاں کم ہونے کے بعد جانا، ایسی کیا جلدی ہے جہاد پر جانے کی؟ دیکھو کیا شدت کی دھوپ ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، اور اتنی شدت کی گرمی میں تم کو میدان جنگ میں پیاس لگ رہی ہوگی، ایسے ٹائم پہ تم جہاد کہاں سے کر پاؤ گے؟ اس طرح سے کہہ کر برگلاتے تھے۔ لیکن جو ایمان والے تھے ان کو ان سب باتوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اللہ رسول کا حکم آ گیا جہاد کے لیے نکلو تو بس نکلو، باقی یہ سب سردی گرمی ان کو دیکھنے کا نہیں ہوتا تھا۔ قل نار جہنم اشد حرا، اب ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ ان سے کہیے تم جس گرمی کی بات کر رہے ہو، موسم گرما کی شدت کی گرمی کی دھوپ کی بات کر رہے ہو، دوزخ کی شدت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم لوگ اس گرمی سے ڈر کے بھاگ رہے ہو، اس گرمی سے کیوں نہیں ڈرتے جو اس سے کئی کئی گنا زیادہ شدید گرم ہے؟
لو کانوا یفقہون، لیکن یہ سوچ اس وقت آئے گی جب وہ لوگ ایسا اس وقت سوچیں گے جب کہ ان کو عقل ہوگی یا اپنی عقل کا استعمال کریں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، عقل گھاس چرنے گئی، سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر عقل آتی نہیں ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، حقیقت سامنے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی یہ کیفیت ہونا چاہیے زندگی میں کہ زندگی میں کم ہنسیں زیادہ روئیں، کیونکہ وہ جس انداز کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کھلکھلا کر ہنسنا نہیں ہے، رونے کا مرحلہ زیادہ ہے۔ دنیا کی زندگی کب تک رہے گی؟ بعد میں کیا ہوگا؟ جہنم کا راستہ اپنے لیے تیار کر رہے ہو اور پھر ہنس رہے ہو؟ نہیں، ہنسنا کم رونا زیادہ ہے ایسے لوگوں کو۔ بما کانوا جزاء بما کانوا یکسبون، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یہ اس کی جزا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، کم ہنسنا زیادہ رونا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، لیکن اگر ایسی صورتحال ان کے پاس آ جائے، جب ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اب جہاد پر گئے بغیر چارہ نہیں ہے، اب ہم کو جہاد پہ جانا ہی ہوگا۔ بہت ساری ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ان کا نفاق کھل کے سامنے آنے کا خطرہ آ جائے، یا ان کو جہاد سے واپس آنے پر کچھ لالچ ہو، ہم واپس آنے کے بعد ہم کو یہ ملے گا وہ ملے گا، کچھ بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کو جہاد پر جانے کی رغبت ہو جائے۔ اب پہلی بار جب کہ ان کو بلایا گیا جہاد پر جانے کے لیے، اس وقت تو وہ ہیلے بہانے کر کے رک گئے، نہیں آئے، کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کو۔ اب جب کہ معاملہ ان کے فیور میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اب کہتے ہیں کہ ہم جہاد پر آئیں گے۔ اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کو اجازت دیجیے، ہم بھی جہاد پر چلیں گے۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اے نبی یہ لوگ جہاد پر جانے کے لیے آپ سے اجازت لینے کے لیے آئیں گے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب نکلنے کا کوئی چانس نہیں، اب ہم جائیں گے جہاد پر، تم نہیں آؤ۔ جس وقت تم کو بلایا گیا تھا اس وقت تو تم نے بات کو نظر انداز کر دیا، لہٰذا اب تم چلنے کی خواہش بھی کریں گے تو تم کو ساتھ نہیں لے جایا جائے گا، اور کبھی نہیں لے جایا جائے گا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایک آفر رکھا گیا کہ فلاں ٹائم تک آپ اپنے آپ کو اس کام میں شامل کر لیں، اور آپ نے اس وقت اس کو لائٹ لے لیا، وہ وقت گزر گیا، اس کے بعد جب آپ وہی کام کرنے کے لیے آگے آتے ہیں آپ کے کام کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ آپ کو وقت دیا گیا تھا، چانس دیا گیا تھا، موقع دیا گیا تھا جہاد پہ نکلنے کا، کیوں نہیں نکلے؟ جب جان کا خطرہ تھا، کس چیز کا لالچ تھا جو نہیں نکلے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پیچھے ہٹتے۔ اس کے بعد جب تم اپنی مرضی سے شامل ہونے کے لیے آؤ گے، جب تمہاری چیز قبول نہیں کی جائے گی، اب ہم تم کو نہیں لے کے چلیں گے، کبھی نہیں لے کے چلیں گے، بیٹھو گھر میں۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور یہ جو سعادت ہے اے نبی، آپ کے ساتھ جہاد میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی جو سعادت صحابہ کو ملی نا، وہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ان لوگوں کو اب ہمیشہ کے لیے اس سعادت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب یہ کبھی نہیں چل سکیں گے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْعُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے خود پسند کیا تھا گھر بیٹھنا پہلی مرتبہ جب تم کو بلایا گیا تھا، پہلی مرتبہ جب تم کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاد میں حصہ لو، وقت ہے آ جاؤ، اس وقت تو تم نے گھر بیٹھنا پسند کیا، تو اب کیوں چلتے ہو؟ اب بھی گھر بیٹھو۔ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا، جو پیچھے ہو گئے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اب تم کو کیوں لے کے چلنا؟ اب وقت گزر چکا۔ جب ایک وقت دیا جاتا ہے کسی کام کے لیے، وقت کے اندر کام کر لینا پڑتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چیز قبول نہیں کی جاتی۔ اب تم لاکھ درخواست کرو، لاکھ دعا کرو، اب قبول نہیں کیا جائے گا، وقت ہو گیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اب دیکھیے سخت حکم اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس واقعے کے پیچھے ایک کہانی، ایک واقعہ جو ہے، جو شان نزول ہے،
اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آیتوں کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے۔ جنگ تبوک میں منافقین نے شرکت نہیں کی، اور اس کے بعد ان کی حقیقت اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب ان کو اس ظاہر ہونے والی حقیقت کو چھپانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے کہ انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی اور ان کی منافقت لوگوں کے اوپر ظاہر ہونے والی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں، اب کی بار ہم جہاد میں شرکت کریں گے تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے ہمارے بارے میں۔ اس طرح کی خواہش سے یہ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی طلب کریں کہ آپ اجازت دیجیے، ہم جہاد پر نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت بھی دینے والے تھے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، نہیں اے نبی، اب وقت ہو چکا، اب ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آنے دیجیے تاکہ دوسروں کو بھی تو عبرت ہو کہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، یہ آپ کی رحمت ہے، لیکن کبھی کبھار دوسروں کی عبرت کے لیے ایسے جھوٹے، نابکار اور ناہنجار قسم کے لوگوں کو منظر عام پہ لانا پڑتا ہے تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو، دوسروں کو عبرت ہو۔ لہٰذا اب ان لوگوں کو آپ آئندہ جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کو جہاد پر نہ لے چلیں، بلکہ اگر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اگر ان لوگوں میں سے کسی آدمی کی موت ہو جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور کبھی اس آدمی کی قبر کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ اس آیت کے حوالے سے ایک اور بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نام کا ایک مشہور منافق تھا، جب بہت شدت کا بیمار ہوا، وہ مرض الموت میں آ گیا، ایسی شدت کی بیماری تھی کہ اس کو خود اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میں شاید دنیا میں نہ رہوں گا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ اب اس وقت تک لوگ سب اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے نا، کیونکہ منافق تھا اور اس کی منافقت ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو سارے صحابہ منافق ہی سمجھتے تھے، بعض تھے ایسے جو اس کی حقیقت سے واقف بھی تھے۔ تو اس نے اپنے احباب میں سے کسی سے درخواست کی کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت آ گئی ہے، اگر میں مر جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرنا کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں اور آپ میری قبر پر بھی تشریف لائیں۔ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا، اور فی الحال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جا کے آپ کی کوئی قمیص ہے تو میرے لیے لاؤ تاکہ اس کی برکت سے میں اپنے دل میں سکون محسوس کروں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن ابی جیسا خطرناک منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لاؤ تاکہ میں اس کو پہن کر اس سے ٹھنڈک حاصل کر سکوں۔ ان کا آدمی گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ وہ عبداللہ ابن ابی آپ کی قمیص کا طلبگار ہے، اگر آپ اپنی قمیص دے دیں تو اس کو راحت ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قمیص جو کرتے کے اوپر پہنی جاتی ہے، جیسے واسکوٹ، صدری یا بلیزر اس ٹائپ کی ہوتی ہے، ویسی ایک قمیص تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھیجا دی۔ حالانکہ صحابہ نے عرض کیا جو جانتے تھے عبداللہ ابن ابی کو کہ وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی قمیص اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کی قمیص تو برکت والی ہوتی ہے، اسے منافقین کے سر پہ نہیں جانا چاہیے، اس کے جسم پر نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان والا ہوگا تو میری قمیص سے اس کو برکت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی، پہن لینے دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس ابھی جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، قید ہو کر آئے تھے، تو اس وقت آپ کی قمیص پھٹ گئی تھی، کیونکہ حضرت عباس کافی طویل القامت، ہائٹ بڑی تھی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی قمیص حضرت عباس کو اتار کر دینا چاہیے تھی، کیونکہ ان کی قمیص پھٹ گئی تھی، لیکن حضور کی قمیص حضرت عباس کو نہیں آ رہی تھی، چھوٹی پڑ رہی تھی۔ تو اس وقت عبداللہ ابن ابی نے اپنی قمیص اتار کر حضرت عباس کو پہنائی تھی۔ تو غالباً اس واقعے کا خیال کر کے رسول اللہ نے اپنی قمیص بھیج دی تاکہ اس کا حساب برابر ہو جائے، آخرت میں کوئی حساب نہ رہے۔ تو نے قمیص دی تھی، اگر وہ قیامت کے دن اس قمیص کا اجر لینے کے لیے آئے گا تو لہذا اب اس کو ضرورت ہے نا، اپنی قمیص دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھیجا دی۔ جب عبداللہ ابن ابی کے پاس وہ قمیص پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ قمیص اوپر والی قمیص ہے، مجھے وہ قمیص چاہیے جو رسول اللہ کے جسم کو ٹچ کری ہو، یہ تو لباس کے اوپر پہنے جانے والی چیز ہے، اسکن کو ٹچ ہونے والی وہ قمیص چاہیے مجھے۔ پھر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی دے دیتے ہیں۔ آپ نے وہ قمیص بھی اپنی نکال کے اس کو دی، اس نے پہن لی۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، وہ بدمعاش منافق ہے اور آپ اس کو اپنی قمیص، وہ بھی اندر والی قمیص، برکت والی قمیص آپ اس کو دے رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلے تو یہ کہ ایمان والا نہیں ہے تو برکت حاصل ہونے والی تو ہے نہیں۔ برکت حاصل ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان ہی نہیں تو اس قمیص سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کچھ نہیں۔ دوسری اور ایک بات یہ ہے کہ اس قمیص کے دینے سے وہ تو منافق ہے، وہ تو آج کل میں مر جائے گا، لیکن اس کے بعد اسی قمیص کی وجہ سے اس کی قوم کے کئی لوگ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے میں نے وہ قمیص بھیجی۔ اور چنانچہ روایت میں ہے کہ ہوا بھی ایسے ہی۔ جب عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا، جو اس کے اپنے ساتھی تھے منافقین، اس کے خاندان کے، کیونکہ وہ بھی منافق تھا، اس کے خاندان کے لوگ بھی منافق تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو نے جو تیرے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی تو نے رسول اللہ کی قمیص کیوں پہنی؟ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے سوال کیا اپنے آپ میں کہ بھئی آخر اس نے ایسا کیوں پہنی ہوگی؟ تو برکت حاصل کرنے کے لیے پہنی۔ تو جب تو ان کو نبی مانتا ہی نہیں تو برکت حاصل کیسے ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ عبداللہ بن ابی کے دل میں بھی یہ سچائی تھی کہ وہ سچے نبی ہیں، اسی لیے تو ان کی قمیص منگا کے پہنی، لیکن بدنصیبی تھی کہ ایمان سے محروم رہ کے مر گیا۔ اسی خیال نے اس کے خاندان والوں کو، بلکہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو بھی اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ تو دیکھیے بزرگوں کا بعض عمل کتنا فائدے والا ہوتا ہے، جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ آگے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ عبداللہ ابن ابی کا واقعہ تھا جو اس حوالے سے بیان کیا گیا۔ تو اب اسی حوالے سے اب آپ یہ آیت پڑھیے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، چونکہ عبداللہ ابن ابی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر بھی آئیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو منع فرما دیا۔ نہ صرف آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی قبر پر بھی نہیں جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کے مرنے کے بعد اس کا جو بیٹا تھا، جو بعد میں صحیح مسلمان بنا، وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا تھا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ کے لیے تشریف لے چلیے، آپ میرے والد کی قبر پر چلیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ نرم دل، بہت زیادہ مہربان، محبت کرنے والے مزاج کے تھے، آپ تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ یا اس کی قبر کے پاس جانے کے لیے نکلے، جبریل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پکڑ لیا، آپ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں۔ حضور پلٹ گئے، نہ صرف یہ کہ اب نہیں جائیں گے بلکہ کبھی نہیں جائیں گے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ ان لوگوں نے، ایسے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کفر کیا ہوا ہے، کلی نافرمانی کی ہے۔ بھلے ہی ظاہری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ نافرمانی تھی بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، ایمان کی حالت پہ موت ہو گئی،
جیسے کہ ہم لوگ عام مسلمانوں کے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کتنا ہی بڑا فاسق گناہگار کیوں نہ ہو، شاید مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہوگی، شاید مرنے سے پہلے اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہوگی یا اپنے ایمان کی تجدید کر لی ہوگی. ہم ایسا سوچ کر چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں تو اللہ کی جانب سے اعلان تھا کہ نہیں، اس نے فسق کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں جان دی ہے. اب تو کوئی چانس ہی نہیں تھا. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ان کے مال، ان کی اولاد، جو کچھ ہم نے ان کو دیے، وہ آپ کو حیرت میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہے اسی لیے ان کو اتنے مال دولت دے دیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنا مہربان تھا اسی لیے ان کو اتنی دولت دے دی، اولاد دے دی. اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو ان کو یہ سب کہاں سے ملتا؟ یہ سمجھتے نا لوگ. نہیں، یہ اللہ کی مہربانی کی نشانی نہیں ہے. مال دولت، منصب، جائیداد کی فراوانی، زیادتی. بہت سارے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں، دیکھو آپ، وہ فلاں جگہ فلاں شخص ویسا ہے، اگر اللہ کو رسول کو منظور نہ ہوتا تو وہ ایسا کرتے تھے کیا؟ یزید کے بارے میں بولتے لوگ. بس یزید حکمرانی پہ قائم ہوا، یزید تخت نشین ہوا، یزید کو منصب ملا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہی ملا نا، اس لیے ہم کو قبول کرنا چاہیے، ایسا کہتے ہیں. نہیں، ہر چیز اللہ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے. تو حکمت کبھی قبول کرنے میں ہوتی ہے، حکمت کبھی مقابلہ کرنے میں ہوتی ہے. وہ مقابلہ کرنے کی ضرورت کے تحت اس کو سیٹ دی گئی، اسی لیے مقابلہ کرنا ضروری تھا. تو آپ کو ظاہری طور پر ان کا مال دولت سے مملو ہو جانا تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے مال دولت زیادہ دے دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اس کو مال دولت، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، حکومت، جائیداد، منصب، ہر چیز دے دیتا ہے. اس کو سمجھو. اصل ہم لوگ الٹا سوچتے ہیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے قرآن مجید کی اور ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ دیکھو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول کے ساتھ جہاد پر نکلو، تو وہ فوری ایگزمشن ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آ جاتے ہیں. ہم کو معاف کر دیجئے، ہم فلاں کام میں ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، گھر میں ہمارے ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، مختلف بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت لینا چاہتے ہیں، استثناء، ایگزمشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے، آئندہ ہوا تو چلیں گے. ہمیشہ کا یہی معاملہ ہے. تو جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، بڑی ذمہ داری، اور وہ مختلف ہیلے بہانے یا مختلف ریزنز پیش کر کے اپنے آپ کو ذمہ داری سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انہوں نے چاہا ہی ایسا ہے اپنے بارے میں کہ جو پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ ہو جائیں. ان کو آگے بڑھنے والوں کے ساتھ جانے کی خواہش ہی نہیں ہے، وہ پیچھے رہنے والوں میں رہنا چاہتے ہیں. تو ان کی اس خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب ان کو وہ آگے والوں کا نہ حال دکھائی دیتا ہے، نہ آگے والوں کی چیز سجائی دیتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اللہ کے راستے پر جانے والے جس شدت کے اپنا چاو رکھتے ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں، ان کو جو مصیبتیں آتی ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی مہر لگا دیتے ہیں ان کے اوپر کہ اب ان کی طرف اس کی توجہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ اللہ کی راہ سے محروم کر دیے جاتے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے یا وہ لوگ جب تک اللہ کے راہ میں متحرک رہیں گے وہ لطف اندوز بھی ہوں گے اس کی برکت سے۔ جیسے ہی وہ اس راہ سے ہٹ گئے اس کے بعد اس راہ کا لطف ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن رسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لے کے آئے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ساری بھلائیاں، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں صرف انہی کے لیے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے پر نکلا ہے اگر وہ نبی ہے تو پھر سب سے ٹاپ کی بات ہے، یہاں تک کہ غیر نبی بھی ہے اگر اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کا ساتھ دیں۔ بر وقت ٹائم پر اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، بعد میں اگر ضرورت محسوس کریں گے مجھے ساتھ دینا چاہیے، اس کے بعد آپ کی خدمت قبول نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے راستے میں ہی ساری بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں باغ، شاندار قسم کے باغ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان اس کامیابی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔